السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ذریعہ اسلام۔ ہمارے بیان کو اینڈ تک سنیے اور چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آپ نماز پڑھے تو ثواب ملتا ہے، آپ روزہ رکھیں تو ثواب ملتا ہے، آپ حج کریں تو ثواب ملتا ہے، آپ زکوٰۃ دیں تو ثواب ملتا ہے، آپ رکوع کریں تو ثواب ملتا ہے، آپ اللہ اکبر کہیں تو ثواب ملتا ہے، آپ سبحان اللہ کہیں تو ثواب ملتا ہے، آپ الحمدللہ کہیں تو ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ اتنے محبوب ہو جاتے ہیں، آپ اتنے محبوب ہو جاتے ہیں کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میرے محبوب پہ درود نازل فرما، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ اشارہ، تم ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتے ہو تو اللہ 10 مرتبہ تم پر درود نازل فرماتا۔ یعنی انسان کو کتنا مقرب ہو جاتا ہے اللہ کا کہ تو ایک بار حضور پہ درود پڑھے تو اللہ تجھ پہ 10 بار پڑھے۔ اللہ تجھے نہیں دیکھتا کہ تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو زانی ہے، تو جھوٹا ہے، تو غیبت کرنے والا ہے، تو چغل خور ہے۔ بس اگر مومن ہے ایک بار حضور پہ درود پڑھا تو اللہ 10 بار تجھ پہ درود نازل کرے گا۔ جس پہ اللہ درود بھیجے وہ کتنا مقرب ہے۔ اور درود کب ملتا ہے؟ نماز پڑھنے سے نہیں ملتا۔ اللہ نماز پڑھنے پہ ثواب بھیجتا ہے، نماز پڑھنے پہ ثواب بھیجتا ہے، درود پڑھنے پہ درود بھیجتا ہے۔ اب جس پہ خدا درود پڑھے، جس پر خدا درود پڑھے، اللہ کا پڑھنا ہماری طرح نہیں ہے، اللہ کا پڑھنا ہماری طرح نہیں۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پڑھتا ہے، کیسے درود بھیجتا ہے۔ وہ فرشتوں کی محفل میں نبی کا احترام اور بزرگی بیان کرتا ہے، لیکن جب امتی درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بھی شان فرشتوں میں بیان کرتا ہے اور اس پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچو زبان قدرت پر تیرا نام آ جائے تیری شان کیا ہے۔ زبان قدرت پر کب آتا ہے؟ جب تو درود پڑھتا ہے، جب تو دیکھا درود کتنا مقدس اور مقرر عمل ہے۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدنی، مالی اور قولی عبادت سے، یہ بدن کی عبادت، مال کی عبادت اور قول کی عبادت، ان ساری عبادتوں میں، نفلی عبادتوں میں درود سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ درود شریف کا ہے، بلکہ فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے بڑا رتبہ کسی کو حاصل ہے تو وہ درود شریف کو حاصل ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک دل میں خیال آیا کہ مجھے تو نور محمد بھائی دیکھ رہے ہیں، مجھے تو حافظ غفران صاحب دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا اٹھا تیری نماز، اور منہ پہ مار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز رد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دکھاوا کیا، زکوٰۃ دیتے ہوئے دکھاوا کیا کہ لوگ مجھے سخی کہے۔ اللہ زکوٰۃ کا ثواب نہیں دیتا، اس کو منہ پہ پھینک مارتا ہے۔ رکوع کیا، اچھا رکوع کیا تو اگر دکھاوا کیا تو پھینک مارتا ہے۔ لیکن قربان جائے محبوب کی عظمت پر، اگر کوئی درود شریف دکھانے کو پڑھے، ریاکاری کے طور پہ پڑھے، تو اللہ رد نہیں کرتا تو بھی قبول کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بندے اب تیری ریا کو نہیں دیکھوں گا، محبوب کی ضیا کو دیکھوں گا۔ تیری ریا نہیں دیکھی جائے گی، اب حبیب کی ضیا دیکھی جائے گی، اور ان کے روح کے مددعا کے صدقے تجھے ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اپنے 24 گھنٹوں کے 4 حصے کروں اور ایک حصہ میں درود شریف پڑھتا رہوں، آقا کیسا رہے گا؟ سرکار فرماتے ہیں بہت اچھا ہے، اگر اس میں زیادتی کرو تو اور بہتر ہے تمہارے لیے۔ عرض کی یا رسول اللہ 24 گھنٹے کے آدھے حصے میں اب میں آپ میں درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا۔ آقا فرماتے بہتر ہے، لیکن اس میں اور اضافہ کرو تو اچھا۔ عرض کی یا رسول اللہ پونا حصہ درود و سلام۔ آقا فرماتے بہتر ہے، اور زیادہ کرو تو اچھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ فرض نمازوں کے بعد رات و دن میں صرف آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ تجھے دنیا کے غموں سے بھی آزاد کر دے گا، آخرت کے غموں سے بھی آزاد۔
درود شریف پڑھنے کی عادت ہے، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا یہ واجب ہے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے درود پڑھنے کی عادت ڈالو، کم سے کم روزانہ 313 مرتبہ تو درود پڑھ ہی لیا کرو، 500 مرتبہ پڑھو تو اور اچھا، 1000 مرتبہ پڑھو تو اور اچھا۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس وقت تک کہ آرام نہیں فرماتے تھے جب تک کہ 3000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ 3000 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ آرام فرماتے تھے۔ درود شریف کی بڑی برکتیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی اٹکتی رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور درود پڑھنے کے بعد دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تحت الثری میں ہیں، جس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ یہ حدیث میں وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے آج جو میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا بیان کیا تھا تو یہی بیان کیا تھا۔ اس وقت میری عمر 10-11 سال کی رہی ہوگی، میری زندگی کا پہلا بیان یہی ہے، اور اس میں یہی میں نے روایت پڑھی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ پورا بیان بھی آج بھی یاد ہے، یہ پورا نہیں سناؤں گا، یہ حدیث اس میں سے سنا رہا ہوں۔ عرش کے نیچے اس کا سر ہے فرشتے کا، اور تحت الثری میں اس کا پیر ہے، اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور اس کا دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن آقا پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کی دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد وہ اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ بتائیں اگر کبوتر اپنے پروں کو دریا میں ڈوب کر جھاڑے تو کتنے قطرے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ اگر مور دریا میں ڈوب کر اپنے پروں کو جھاڑے تو کتنے قطرے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ یار پر والوں کو تو جانے دیجئے، انسان اگر خود غسل کر کے اپنے سر کے بالوں کو اگر یوں جھاڑے تو کتنے قطرے گرے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ فرشتہ جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، یعنی اس کے پر ایک طرف مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے، اس کا سر زیر عرش ہے، اس کے پیر تحت الثری میں ہے۔ جب کوئی بندہ مومن درود پڑھتا ہے تو وہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر نکل کر وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ سوچو کس قدر اس کے قطرے گرتے ہوں گے۔ میرے آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں اس کے پروں سے جتنے نور کے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے سب قیامت تک کے لیے اس کا نام لے کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ توجہ کریں، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے پوری کائنات کے اندر اللہ کی 18,000 مخلوق ہے کم و بیش۔ کتنی مخلوق ہے؟ 18,000 مخلوق ہے کم و بیش۔ یہ ناک کے اندر جو جراثیم جانتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، جس کو جراثیم کہتے ہیں، کیٹانو جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک سانس لیتے ہیں تو کروڑوں اربوں خربوں ناک میں گھستے ہیں نا، وہ اتنی مخلوق ہے اللہ کی۔ لیکن فرمایا گیا اللہ کی مخلوق کے 10 حصے ہیں، اللہ کی مخلوق کے 10 حصے ہیں، ایک حصے میں ساری مخلوق ہے، جنات، انسان، جراثیم، جانور، حیوان، سب، درخت، شجر، حجر، برگ، ثمر، بلبل، چڑیا، مرغ، سب ایک حصے میں ہیں، اور 9 حصے فرشتے ہیں۔ سوچو فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی، کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی، اندازہ لگاؤ۔ تو یہ جو فرشتے پیدا ہوتے ہیں کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ انسان شادی کرے تو انسان پیدا ہوتا ہے، اور انسان درود پڑھے تو فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ درود سے انسان بھی پیدا ہوا، درود سے فرشتے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کیسے؟ جب آدم و حوا کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا آدم نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پہ درود پڑھ، میرے محبوب پر درود پڑھ بطور مہر، یہ مہر ادا ہوگا۔ آدم نے درود پڑھا تو حوا حلال ہو گئی۔
हवा हलाल हो गई तो दुनिया बहाल हो गई। अब आप अंदाजा फरमाएं, ये दुनिया वसी हो गई, दुनिया में लोग पैदा हो गए। अल्लाह अकबर, बगैर दरूद के न इंसान पैदा होगा और न बगैर दरूद के फरिश्ते पैदा होते हैं। तो अब बताएं, जो दरूद नहीं मानते उन मर्दूदों का वजूद कैसे? फरिश्ते भी बगैर दुरूद के नहीं, इंसान भी बगैर दुरूद के नहीं। तो जिन मर्दूदों को इतराज है दुरूद पर, अरे दुरूद वो है, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, नमाज का हुक्म देता है। रोजा नहीं रखता, रोजे का हुक्म देता है। हज नहीं करता, हज का हुक्म देता है। दुरूद वो अमल है, वो दुरूद भेजता भी है और दुरूद पढ़ने का हुक्म भी देता है। वो ला शरीक भी मोमिनों को कहता है कि जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो हम भी दुरूद तुम्हारे साथ भेजते हैं या हम भेजते हैं। सुनो सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम दुआ करो या दुआ सुनो तो बुलंद आवाज से आमीन कहो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाती है उसकी मगफिरत हो जाती है, क्योंकि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, तुम भी आमीन कहते हो। जिसकी आमीन फरिश्ते की आमीन से मिल गई उसकी मगफिरत हो गई। अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, बंदा भी दुरूद भेज रहा है। जिसका दुरूद खुदा के दुरूद से मिल जाए उसका मर्तबा क्या होगा? जिसका दुरूद, अरे जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए उसको जन्नत मिल जाए। जिसका दुरूद खुदा के दुरूद से मिल जाए उसका मर्तबा क्या होगा? इमामुल मुतकल्लिम मौलाना नबी अली खान अलैहि रहमा, जो आला हज़रत के वालिद बुजुर्गवार है, फरमाते एक मर्तबा दुरूद पढ़ना पूरी दुनिया की नेमतों से बढ़कर है। दुरूद वो है, दुरूद का सवाब वो है। आइए बहुत तफसील में नहीं जाते, चंद बातें अर्ज करते हैं ताकि हम दुरूद पढ़ें, दुरूद पढ़ने की आदत बने, आज से आदत बनाएं। दुरूद पढ़ने में कभी शर्माया नहीं करें, बल्कि अपनी आदत बनाएं। उठते बैठते चलते फिरते आका पे दुरूद शरीफ पढ़ा करें, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं, तवज्जो करें आप, जब बयान होता है तो आप सोचते हैं ना कि आप मुकर्रिर के करीब बैठे। आप सोचते हैं कि नहीं सोचते? मुकर्रिर के करीब बैठे, क्योंकि मुकर्रिर के करीब बैठेंगे करीब से चेहरा नजर आएगा। ठीक है, अगर मुकर्रिर बाअमल आलिम है तो उसके चेहरे को देखना इबादत है और उसके चेहरे को देखने की बरकतें मिलती है, आंखों की रोशनी तेज होती है और भी बहुत सारी फजीलतें हैं। तो हर आदमी सोचता है कि मैं करीब बैठकर मुकर्रिर का चेहरा देखूं, उसकी जियारत करूं। ठीक है, ऐसे भी मोमिन को देखना भी इबादत है, ईमान वाले को देखना भी इबादत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इतनी बड़ी इबादत है कि अगर मोमिन को मोहब्बत के साथ देखो और तुम्हारे दिल में उसके लिए कीना नहीं तो अल्लाह ताला तुम्हारी भी मगफिरत कर दे, उसकी भी मगफिरत कर दे। तो हर आदमी मुकर्रिर को, उलमा को करीब से देखना चाहता है। सही है, हुजूर फरमाते हैं जो दुनिया में जितना ज्यादा मुझ पे दुरूद पढ़ेगा वो कयामत के दिन उतना ज्यादा मेरे करीब होगा। मुकर्रिर के करीब नहीं, जो तकरीरों का उन्वान है उस नबी के करीब, जो तकरीरों की जान है उस नबी के करीब, जो ईमान का ईमान है उस नबी के करीब। किसकी बरकत से? दुरूद की बरकत से। अब जो रसूल पाक के जितना करीब होना चाहता है कयामत में, वो उतना कसरत से दुरूद पढ़े। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते वुज़ू बेवुज़ू दुरूद ही पढ़ते रहो, दुरूद में डूब जाओ।